یہ بھی امتحان جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف است. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتہ اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو دارالامتحان ہے، امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی. کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے. اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے. آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے. اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے. تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے. اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے. اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. لیکن اگر تنگی ہے، اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے.
حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا۔ ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر و الہا، جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اس وقت کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش، رو پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے۔ تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے۔ وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں، یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کلا، یہ گویا کہ لفظ کلا کی وضاحت میں نے کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب وہ نقشہ آ گیا، اس میں ہم تیزی سے اب گزر جائیں گے۔ یہ وہی ہے جو سورہ ماعون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت عزت ہے، اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں۔ نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا، اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ ماعون میں آئی ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔
ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی، ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو، سمیٹ کر۔ لما کہتے ہیں جمع کر لینا، سمیٹ لینا۔ جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں، چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب۔